ہفتے کے روز تقریباً 50 ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں امریکہ اور افغان طالبان نے دوحہ میں جو امن معاہدہ طے کیا، امریکی قیادت اس کے بارے میں محتاط رد عمل ہی دے رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ معاہدے کے تحت غیر ملکی افواج 14 ماہ کے اندر افغانستان سے نکل جائیں گے، لیکن طالبان کو بھی یہ ضمانت دینی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ افغانستان کی تعمیر نو اور بین الاقوامی مذاکرات کے بعد نئے سیاسی نظام کے لیے معاشی معاونت تو جاری رکھے گا، لیکن افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ امن معاہدے کے موقع پہ ہماری نمائندہ سارہ حسن دوحہ میں موجود تھیں اور اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سارہ، آپ نے یہ تاریخی جو لمحہ تھا وہ خود دیکھا، اب اس معاہدے کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ ہیں بین الاقوامی مذاکرات، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ صدر اشرف غنی ہی کچھ ایسی شقیں جو معاہدے کے اندر شامل ہیں، خاص طور پہ جن کے بارے میں طالبان ذکر کر رہے ہیں، ان کے قیدیوں کی رہائی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں صدر اشرف غنی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ معاہدے سے بہت ہٹ کے نظر آ رہی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ سارا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک امن معاہدہ ایک تاریخی موقع تھا، اور اس تاریخی موقع کے بارے میں مائک پومپیو نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کے بعد بہت سے خدشات نے جنم لیا کہ افغانستان میں انٹرا افغان ڈائیلاگ کیسے ہوں گے، افغانستان کی طرف سے کون بات کرے گا۔ اور ابھی معاہدہ ہوئے 24 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے کہ اشرف غنی جو کہ افغانستان کے صدر ہیں، ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ قیدیوں کی رہائی کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو انٹرا افغان ڈائیلاگ میں حل ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ وہ معاہدے کا مسودہ دیکھیں جو امریکہ اور طالبان کے درمیان دستخط ہوئے ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 5000 طالبان جو کہ افغانستان کی جیلوں میں قید ہیں انہیں رہا کیا جائے گا، جس کے بدلے میں طالبان 1000 قیدی چھوڑیں گے۔ اس کے بعد 10 مارچ کو بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوں گے۔ تو آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مرحلہ تو ہو گیا، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا وہ بہت چیلنجنگ ہے۔ کیا افغانستان میں طالبان اسلامک امارات بنانا چاہتے ہیں، یا پھر وہاں پہ موجود ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور الیکشن میں شامل ہوتے ہیں؟ انٹرم گورنمنٹ بنے گی، کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کی ابھی جوابات نہیں مل رہے ہیں، اور اس بارے میں افغان امور پہ کوشش یہ ہے کہ 10 مارچ سے یہ مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو، اور اگلے 10 دنوں کے اندر بہت سے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑی جو اس وقت چیلنجنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ طالبان کے قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا، لیکن صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرنے کا حق امریکہ کو نہیں ہے، بلکہ کابل کی حکومت یہ کرے گی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکیوں کا رویہ بہت محتاط ہے۔ اگر زمینی حالات بدلتے ہیں اور طالبان اور کابل حکومت کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اس سے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہے کیا اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا انڈیکیشنز مل رہی ہیں؟ جی، جو یہاں موجود مبصرین تھے اور بعد میں طالبان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی مذاکرات کے بعد، تو طالبان کے جو چیف نیگوشیٹر تھے عباس تنگزئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری کامیابی ہے، جبکہ امریکہ کا کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آیا، مائک پومپیو نے کہا کہ کسی کو بھی وکٹری کلیم کرنے کے بارے میں ٹیمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک طویل مرحلہ ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ پہلا قدم ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے کافی محتاط رویہ اختیار کیا گیا، اور بار بار اس بات کو باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ نے معاہدے میں جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں گے تو 14 مہینے میں اتحادی افواج افغانستان سے ان کا وڈرال مکمل ہوگا۔ تو اب یہ بہت دیکھنے والی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ٹیسٹ کیس ہے وہ ایک ہی ٹیسٹ کیس ہے کہ 10 مارچ کو انٹرا افغان شروع ہوتے ہیں، اور اس کی جو پری کنڈیشن ہے وہ قیدیوں کی رہائی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکی حکومت کابل کو کتنا انفلوئنس کر سکتی ہے اس شرط کو منوانے کے لیے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ضرور ہے۔ ٹھیک، سارہ حسن ہمارے ساتھ تھیں دوحہ سے، جہاں پہ انہوں نے یہ تاریخی لمحہ خود بھی دیکھا اور اس کے بارے میں اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ تھینک یو ویری مچ سارہ۔